السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے اولاد اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اور میرے عہد کو پورا کرو، اوفی بعہدکم میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور مجھ ہی سے ڈرو۔ فرحبون، فرحبون، اس لفظ کے انتخاب کے پیچھے حکمت کیا ہے یہ بھی آج سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو کل ہم نے کیا کچھ کیا تھا، کچھ یاد ہے تاکہ کلاس کو کنیکٹ کر کے آگے چلایا جائے؟ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کل ہم نے جو بات کی تھی وہ سب سے پہلے تو تاریخ کا جو پیچھے ٹاپک چل رہا تھا اسی کو کنٹینیو کیا تھا کہ تاریخ جو ہوتی ہے ایک انڈیویجول کی بھی تاریخ ہوتی ہے اور اسی طرح ایک قوم کی بھی تاریخ ہوتی ہے، اور جیسے ہماری مسلم امہ ہے تو اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ تو اس پہ ہم نے بات کی تھی تاریخ پہ۔ اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کرنے کے بعد جو ہم نے کوشچن کیا تھا آپ نے کہ یا بنی اسرائیل کیوں آیا ہے، یا بنی اسماعیل کیوں نہیں آیا، تو یہاں پہ آپ نے یہ بتایا تھا کہ جو بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احساس اور شرمندگی جو دلائی ہے نا، وہ ان کی جیسے کہ ان کو اس چیز پہ فخر تھا کہ ہم جو ہیں وہ انبیاء کی اولاد ہیں اور نبی ہمارے اندر سے ہی آتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو احساس اور شرمندگی دلانے کے لیے ان کو اس طرح سے ایڈریس کیا یا بنی اسرائیل۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب مسلم امہ کو ایڈریس کرتے ہیں یا پھر ہمیں ایڈریس کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو۔ تو ایسا ہے کہ اس میں کسی ایک قبیلے سے ہمیں اسپیسیفائی نہیں کر دیا جاتا کہ آپ ایک قبیلے سے یا خاندان سے بلانگ کرتے ہیں، بلکہ مسلمان جو ہیں وہ اب دنیا کے کسی بھی خطے سے اور کسی بھی رنگ سے کسی بھی قوم اور نسل سے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ کوشچن تھا کہ نعمت سے کیا مراد ہے، تو اس کا جو کانسیپٹ تھا وہ کلیئر کیا گیا تھا کہ نعمت سے جو مراد ہے وہ اصل میں ہدایت ہے۔ تو ایک تو نعمت جو ہے وہ دنیاوی انعام ہوتا ہے، یا پھر قرآن والا ایک جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں، جو ایک تو ہماری انڈرسٹینڈنگ کے اکارڈنگ انعام کیا ہوتا ہے، ایک جو قرآن والا انعام کیا ہے، اس پہ ڈیٹیل میں بات کی گئی تھی۔ اور اس کے بعد یہاں پہ جو ایک پوائنٹ تھا کہ کچھ لوگ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ پر فخر کرتے ہیں کہ رب دینے والا ہے، اور کچھ لوگ نعمت کو پا کر خود پر فخر کرنے لگ جاتے ہیں، خود وہ فخر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ پوائنٹ بڑا خوبصورت تھا۔ اور دوسرا تھا کہ نعمت واحد کیوں آیا ہے، تو آپ نے ایک کنیکشن بھی بلڈ کیا تھا کہ نعمت سے مراد ہدایت ہی ہے، تو اس کے لیے آپ نے آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 38 کا کنیکشن ایسے بلڈ کیا تھا کہ آیت نمبر 40 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نعمت کا ورڈ یوز کیا، تو نعمت کا جو ورڈ ہے ایکچولی جو آیا ہے وہ نعومہ سے نکلا ہے، اور نعومہ کا مطلب ہوتا ہے کمفرٹ یا سکون اور آسانی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اب جب ہم آیت نمبر 38 کی طرف جاتے ہیں، وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ہدایت کو فالو کرو گے تو نہ تو کیا نعمت ملے گی نا بدلے میں، تو اس میں تھا کہ نہ تم مطلب نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، تو اس کو دیکھیں، خوف اور غمگین جس کو نہیں ہوتا وہ سکون میں ہوتا ہے، اس کے پاس یہ نعمت ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ جو نعمت کا ورڈ کے میں اندر میننگ چھپا ہوا ہے سکون اور آسانی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیچھے بتا دیا کہ سکون اور آسانی کن کو ملتا ہے، جو ہدایت پر چلتے ہیں۔ تو یہ ہم نے کل کے لیسن میں ساری ماشاءاللہ۔ بات کی تھی۔ آج ہم کور کر رہے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ سب سے پہلے ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد کو پورا کرو۔ اس سے پہلے میں اس آیت کی ڈیٹیل میں آؤں، کل ایک ریکویسٹ آئی تھی اور آئی واز تھنکنگ اباؤٹ دا سیم تھنگ کہ جو کلاس کا ٹائم ہے ہم 6 بجے کر لیں، کیونکہ آپ نمازیں پیچھے کو جائیں گی اور دن بڑے ہونے شروع ہو جائیں گے، تو اب کلاس کا ٹائم ہم واپس 6 بجے لے جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ فجر کی نماز آئی تھنک اس اراؤنڈ 5:10، ہاں 5:10 پہ ہے، تو اس پلینٹی آف ٹائم انشاءاللہ۔ تو یہ اناؤنسمنٹ مجھے یاد رہا تو میں بھی کر دوں گا، اگر کسی کو یاد رہے تو پلیز
do remind me in the group so we can make announcement. अगर वो हेड मास्टर भी नहीं आज क्लास में. अच्छा जी. वअफ़ू बिअहदी वअफ़ू और पूरा करो बिअहदी मेरे आहद को. सवाल ये पैदा होता है मेरा आहद, ये लफ्ज़ पहचाना हुआ है किसी खास ग्रुप के लिए. अब ये लफ्ज़ ऐसा है कि अल्लाह अकबर, ये लफ्ज़ एक है लेकिन दो कह रहे हैं, बल्कि तीन मेजर मज़ाहब को हिट करता है. सबसे पहले यहूद को. वो कैसे? यहूद की जो तौरात का जो नाम है उसे अहद कदीम कहा जाता है. अहद कदीम. और हिब्रू बाइबल को भी आहद कहा जाता है. अब तौरात को अहद कदीम कहा जाता है, लफ्ज़ अहद इस्तेमाल हो रहा है. इस वेल अंडरस्टूड ओल्ड टेस्टमेंट है ना वर्ड, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट. तो टेस्टमेंट, व्हाट इज टेस्टमेंट? इस आहद. ठीक है. तो ये एक तो वो वर्ड हो गया. एक तो ये यहूद को टारगेट कर रहे हैं अहद कदीम के जरिए, लफ्ज़ के जरिए. दूसरा, हिब्रू बाइबल को भी आहद कहा जाता है. ठीक है. इसे न्यू टेस्टमेंट कहा जाता है. तो वो क्या है? अब ये ईसाइयत का मजहब है. ईसाइयत की जो बुनियाद है वो बाइबल पे है. अब आ गया इस्लाम. सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाम को ये लफ्ज़ कैसे टारगेट करता है? कौन बताएगा? अलस्तु भी रब्बिकुम, जो अहद अलस्त था. अल्लाह अकबर. जी, बिल्कुल ठीक है. हाँ, तो ये लफ्ज़ तीनों मज़ाहब को कितने खूबसूरत तरीके से टारगेट कर रहा है. अब सवाल ये पैदा होता है कि हिब्रू बाइबल में क्या है. सवाल ये पैदा होता है जो नया अहद है या न्यू टेस्टमेंट है उसमें क्या कुछ है. तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े खूबसूरत तरीके से तीनों मज़ाहब को बड़े तरीके से टारगेट करके फिर इस अहद लफ्ज़ की वजाहत भी मुख्तलिफ मकामात में कुरान पाक में, जैसे कि सूरह माइदा में, सूरह आराफ में जो है ना वो मेंशन की है. मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इस्राईल व बअसना मिनहुम इस्नतई अशरा नक़ीबा व क़ाल अल्लाहु इन्नी मअकुम लइन अक़मतुमुस्सलाता व आतयतुमुज़्ज़काता व आमनतुम बिरुसुली व अज़्ज़रतुमूहुम व अक़रज़तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना लउकफ़िरन्न अन्कुम सय्यिआतिकुम व लउदख़िलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार फमन कफ़र बअद ज़ालिका मिनकुम फ़क़द ضल सवाअ अस्सबील. सूरह माइदा की 12 नंबर आयत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल से आहद लिया, मीसाक पुख्ता आहद लिया और उनमें 12 नकीब सरदार भेजे और कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नी मआकुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ. कब? आगे शर्त है. क्या शर्त है? कि लइन अक़मतुमुस्सलाता, अगर तुम नमाज कायम करोगे, व आतयतुमुज़्ज़काता, ज़कात दोगे, व आमनतुम बिरुसुली, और मेरे रसूलों पर ईमान लाओगे, व अज़्ज़रतुमूहुम, और आप उनकी इज्जत करोगे. ठीक है, उनका एहतराम करोगे. व अक़रज़तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना, और तुम अल्लाह को कर्ज हसना दोगे. फिर क्या होगा? शर्त लग गई है. तो शर्त का जवाब क्या है? जवाब शर्त क्या है? लउकफ़िरन्न अन्कुम, तो मैं दूर कर दूंगा, हटा दूंगा तुमसे सय्यिआतिकुम, तुम्हारी खताएं, तुम्हारी बुराइयां. वला उदखिलन्नकुम, और मैं जरूर तुमको दाखिल करूंगा जन्नातिन तजरी, ऐसी जन्नत में जिसमें बहती होंगी, जिसके नीचे से बहती होंगी नहरें. फमन कफर बअद ज़ालिका मिनकुम फ़क़द ضल सवाअ अस्सबील, जो जिस किसी ने भी इससे कुफ्र किया वो सीधे रास्ते से दूर की गुमराही में भटक गया. अच्छा, अब ये तो था आहद के बारे में. ठीक है. अब दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उनको एहसास दिलाया, फरमाया वक्तुब लना फ़ी हाज़िहि दुनिया हसना. पॉइंट समझना है. इससे पहले मैं उस तरफ जाऊं कि अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं. एक जो मेन मसला पेश आया, हमारी बड़ी डिटेल से बात हुई थी जब हमने वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, और वो आखिरत पर
पुख्ता यकीन रखते हैं, वो आखिरत पर पुख्ता यकीन रखते हैं। आखिरत के कॉन्सेप्ट के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था, अगर किसी को याद हो, अगर नहीं तो मैं आगे चलता हूँ कि यहूद ने क्या किया है, ईसाइयों ने क्या किया है आखिरत के कॉन्सेप्ट के साथ। नहीं याद, चलो। असल में हमने ये समझा था कि यहूद ने कितनी सफाई के जरिए, सफाई के साथ अपने मुकम्मल दीन से आखिरत के कॉन्सेप्ट को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया है। इवन के ईसाई भी, ईसाइयों का भी ये नुक्ता नज़र है कि आखिरत तो हमारी पक्की है, बस ईसाई होना ही हमारे लिए काफ़ी है, ईसाई होना ही हमारे लिए काफ़ी है, और आखिरत तो हमारे लिए पक्की है, बस दुनिया की फिक्रें करनी है। मतलब क्या है कि आखिरत की टेंशन मत लो, आखिरत के बारे में सोचना बंद कर लो, अगर फिक्र करनी है तो इस दुनिया की करनी है। तो उसका फिर नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ, हम आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे कि ये जब आखिरत का कॉन्सेप्ट आपके अकीदे से निकल जाए तो फिर आपका इस्लाम, या आप सॉरी इस्लाम नहीं, आपका दीन पीछे क्या बच जाता है, इसको हम डिटेल से भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। और मजीद जो डिटेल में हमारी गुफ्तगू हो चुकी है वो आयत नंबर 4 सूरतुल बकरा की, वबिल आखिरत हुम यूकिनून, इसके बारे में। और दूसरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो आयत है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुम, 7 नंबर आयत जो है, वो भी इसी मौजू, उस मौजू पर, उस आयत में भी हमने इस मौजू पे काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है कि यहूद ने किस तरीके से आखिरत को दीन से निकाला है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वक्तुब लना फी हाज़िहि दुनिया हसना व फिल आखिरा। अब चूंकि हम मुसलमान हैं तो हमारे हमारे सामने आखिरत का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। हमें इस मौजू में किसी भी किस्म की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जिस तरीके से हम मुआशरे में, मुस्लिम मुआशरे में पलते बढ़ते हैं, तो आखिरत का कॉन्सेप्ट हमारे लिए ऐसे ही क्लियर है जैसे कि हमारे लिए मौत क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसका फायदा क्या होता है कि वो इतना सा भी कॉन्सेप्ट, आखिरत का इतना सा भी कॉन्सेप्ट, ये किस कदर हमारी दिमाग की हेल्थ के लिए अहम है, हमारी अपनी जिंदगी के लिए अहम है, किस कदर ये हमें तसल्ली और राहत बख्शता है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट। अंदाजा लगाएं कि एक माँ अपने बच्चे के कातिल को क्यों माफ कर सकती है, उसके पीछे सिर्फ एक वजह है, आखिरत पर ईमान। एक बंदा अपने बड़े से बड़े नुकसान को क्यों कर भूल सकता है, आखिरत पर ईमान। तो जो आखिरत का अकीदा हमें मुयस्सर आया है, ये हमारी खुशकिस्मती है। इसीलिए सूरह आराफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में वक्तुब लना फी हाज़िहि दुनिया हसना व फिल आखिरा, हमारा जो अकीदा है जिस तरीके से, ए अल्लाह लिख दे हमारे लिए इस दुनिया में भी अच्छाई और आखिरत में भी, इन्ना हुदना इलैक, हम तेरी ही तरफ रहनुमाई चाहते हैं, तेरी ही तरफ हिदायत हासिल करके आ रहे हैं। क़ाल अज़ाब उसीब बिही मन अशा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में मेरा अजाब जिसे चाहता है मैं पहुंचाता हूँ, जिसे मैं चाहता हूँ पहुंचाता हूँ। व रहमती वसिअत कुल्ला शै, और जो मेरी रहमत है ये हर चीज़ पर वसी है। फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून व यु'तून ज़का, मैं लिख दूंगा अपनी रहमत को उन लोगों के लिए जो तकवा इख्तियार करते हैं, ज़कात देते हैं। वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून, और वो लोग जो हमारी आयत पर ईमान रखते हैं। अब यहूद के बारे में मैंने जो पिछली आयत सूरह माइदा की पढ़ी है उसको हमने कवर किया। हमारे बारे में इस आयत में आ गया कि हमारा आखिरत पर ईमान है। अब आगे देखिएगा, ईसाई रह गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबी उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, वो लोग जो पैरवी करते हैं ऐसे नबी की जो उम्मी है, जिसको वो पाते हैं लिखा हुआ अपने पास तौरात और इंजील में। यअमुरुहुम बिल मारूफ, वो उनको नेकी का हुक्म देता है, वयनहाहुम अनिल मुनकर, और उनको बुराई से रोकता है, वयहिल्लु लहुम तय्यिबात,
ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان کے لیے جو خبیث چیزیں ہیں ان کو حرام کرتا ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور وہ ان سے ان کے بوجھ کو ہٹاتا ہے، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ایسے توق جو ان پر تھے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے ساتھ، وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی عزت کی، ٹھیک ہے، اس کی تکریم کی، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور انہوں نے اس نور کی، اس روشنی کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامیاب۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچیں، تو یہ کون سی آیت پڑھی آپ نے؟ یہ سورہ آراف کی آیت نمبر 156 157 دونوں آیتیں کٹی پڑی ہیں جی۔ اب آخرت کے کانسیپٹ کے ساتھ ایک لفظ آگے جو آ رہا ہے اس کا بھی تعلق ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اب جو خوف ہوتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے، عارضی، ٹھیک ہے، یہ وہ والا لفظ نہیں میں بتا رہا ہوں جو ہم نے لفظ خوف کے بارے میں سمجھا تھا یا بات کی تھی۔ اب میں جو بات کر رہا ہوں وہ ہے لفظ جس خوف، ٹھیک ہے نا، جو ہم پہ خوف طاری ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا خوف، ایک چلا گیا دوسرا آ گیا، کوئی نہ کوئی، لیکن وہ جو خوف ہوتا ہے وہ ایک کسی خاص چیز کا خاص مدت تک کے لیے ہوتا ہے، کسی خاص چیز کا خاص مدت تک، ٹھیک ہے، خوف۔ ایک ہے ارہاب۔ ارہاب کیا ہے؟ ایک خاص چیز کا خوف ہمیشہ کے لیے۔ خوف ہے، خوف اٹ سیلف، کسی خاص چیز کا خوف تھوڑے وقت کے لیے، وہ ہے خوف۔ کسی خاص چیز کا خوف لمبے، ہمیشہ کے لیے، لمبے عرصے کے لیے، وہ ہوگا ارہاب۔ اب یہ جو لفظ راہب ہم نے سنا ہے، راہب، یہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مشغول کر لیں۔ استرہاب جو ہے یہ سیاست کا یا پولیٹیشین کا، پولیٹکس کا ایک بہترین ٹول ہے کہ عوام میں ایک خوف کی کیفیت طاری رکھو، عوام میں ایک خوف کی کیفیت طاری رکھو کہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا کہ خوف ہمیشہ مستقل طور پر سر پہ سوار رہتا ہے۔ تو یہ لفظ وہیں سے آیا ہے، استرہاب سے، ارہاب سے استرہاب۔ اچھا جی، اب کیا اسلام اس کی گنجائش ہے؟ یہ لفظ کہاں سے آیا؟ اس کی بنیاد کہاں سے رکھی گئی؟ کون لوگ تھے جن کو یہ آئیڈیا آیا؟ اصل میں یہ بھی یہود تھے جنہوں نے رہبانیت کی بنیاد رکھی۔ اللہ رب العزت نے سورہ حدید میں فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ رہبانیہ انہوں نے ہی اس کی ابتدا کی تھی، ہم نے ان پہ فرض نہیں کیا تھا۔ رہبانیہ کیا ہے؟ رہبانیہ کی مثال ایک حدیث سے ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 لوگ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیلی روٹین کے بارے میں پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی دن کو روٹین کیا ہے، رات کو روٹین کیا ہے، نوافل و صوم و قیام کے بارے میں کیا روٹین ہے۔ تو تینوں نے یہ تہیہ کیا، ایک کہنے لگا کہ میں ساری رات قیام کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ دوسرا کہنے لگا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ تیسرا کہنے لگا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بتایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، ان کو واپس بلا کر کے ان سے کہا کہ یاد رکھ لینا میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں روزہ رکھتا بھی ہوں، میں روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں قیام بھی کرتا ہوں، اور میرے بیوی بچے بھی ہیں۔ جس کسی نے بھی میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی، میری سنت سے منہ پھیرا، وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا میرے دین سے تعلق نہیں ہے۔ Is that simple؟ اب یہ تھی رہبانیہ جس کا اسلام نے بڑے خوبصورت انداز سے انکار کر دیا۔ اب کیا
یہ ابھی بھی سسٹم چل رہا ہے عیسائیوں میں، یہود میں، جی یہ رہبانیت کا کانسیپٹ ابھی بھی موجود ہے کہ چرچ کے اندر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پادری لوگ، یہ لوگ رہبانیت اختیار کرتے ہیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ انسانی نیچر کے مطابق ہے چیز؟ نہیں۔ رہبانیت ایسے سمجھ لیں کہ آپ اپنے آپ کو اس شدت پہ لے جائیں ہر معاملے میں، ہر معاملے میں، کہ اگر حرام کی بات ہے تو شدید حرام ہے، اگر حلال کی بات ہے تو شدید حلال کی بات ہے، اور آپ کسی بھی قسم کی لچک نہ دکھائیں اپنے جسم کے لیے، کسی بھی قسم کی لچک۔ رات کو سونا نہیں ہے، دن کو بھی سونا نہیں ہے، دن کو بھوکا رہنا ہے، ہر چیز ایکسٹریم لیول پہ ہے، تو کیا ایسے جسم کام کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایسے ہی سمجھ لیں کہ آپ گاڑی میں بیٹھیں، سیدھا گاڑی آپ جیسے ہی گیئر میں ڈالیں فوری طور پہ آپ پوری ریس دبا دیں، اور جب آپ کو بریک لگانے کی باری آئی تو پوری بریک ایک دم سے لگا دیں، کہ چلانے پہ اتنا تیز کہ بندہ سیٹ کے ساتھ لگے، جیسے وہ بلٹ ٹرین نکلتی ہے، اور جب بریک لگائی تو سیدھا شیشے میں، ٹھیک ہے، یہ بریک لگ گئی۔ تو کیا گاڑی اس طریقے سے چلائی جا سکتی ہے؟ اور کتنی دیر تک؟ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ فل سپیڈ پہ 24 گھنٹے گاڑی نہیں چلا سکتے، ٹھیک ہے، اور جب رکنا ہوا تو شدید طریقے سے رک گئے۔ نہیں، جسم ایسے نہیں کام کرتا ہے۔ ہمارے جسم کا ایک پورا میکینزم ہے، ایک نظام ہے، تو اس کو اگر آپ امپراپر طریقے سے استعمال کریں گے تو کسی کا نقصان نہیں، ہم اپنا خود کا نقصان کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایسے چرچوں سے جو سکینڈل نکلتے ہیں، ایسے چرچوں سے جو سکینڈل نکلتے ہیں، جو کیا نام ہے، میں کیا بولوں، اب انٹرنیٹ پہ ہی سرچ کر کے دیکھ لیں کہ کیسے کیسے خطرناک قسم کے سکینڈل ہیں۔ ایک پادری، ایک چرچ جو ہے، اس سے ہونے والے جو کیا نام ہے، جو کیسز ہیں، یعنی ایک چرچ سے 150، 200، 300 ریپ کیسز بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ ایسے مقدمے نکلتے ہیں امریکہ کی۔ تو یہ تو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے کیوں کہ انسان ریزسٹ نہیں کر سکتا ہے، اور اپنے آپ کو اس حد تک پش نہیں کر سکتا ہے، اس کا شدید نقصان ہوتا ہے۔ تو جب باری آتی ہے مسلمانوں کی باری آتی ہے، اللہ رب العزت نے کیا یہی لفظ استعمال کیا ہے جو یہود کے لیے استعمال کیا ہے، یہود کے لیے، نصارہ کے لیے؟ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ ہی سے ڈرو۔ یعنی وہ جو خوف جو آپ پہلے تو ہم نے تو فرض نہیں کیا، اب آپ نے خود پہ لاگو کیا ہے، اب آپ کو اس کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، انہوں نے پھر اس رہبانیت کا حق نہیں ادا کیا، لہٰذا اب تمہاری جان نہیں چھوٹے گی۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تمہیں ویسے ہی مجھ سے ڈرنا پڑے گا جیسے کہ تم نے جس نظریے کے ساتھ، جس سوچ کے ساتھ، اس عقیدے کی، اس سوچ کی بنیاد رکھی تھی، اب تمہیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے برخلاف جب ہماری باری آتی ہے تو اللہ رب العزت کون سے لفظ استعمال کرتے ہیں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، نہیں، سوری، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، ہمیں فتقون کا لفظ ملے گا، ہمیں تخشون کا لفظ ملے گا، ٹھیک ہے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي۔ تو اللہ رب العزت تقوی کا لفظ استعمال کریں گے، خشوع کا لفظ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، اور تخشون کا لفظ استعمال کریں گے۔ معنی ان کا بھی خوف ہے، ڈرنا ہی ہے، ٹھیک ہے، جیسے من خشی الرحمن بالغیب، من خشی الرحمن خشیتن، ٹھیک ہے، جو اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں خشیت، ٹھیک ہے، تو یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ ارہاب کی نسبت بہت زیادہ نرم ہے۔ کیا مراد ہے؟ اب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ آپ اس کتاب کے ذریعے خوش ہوں، ٹھیک ہے، اس کتاب کے ذریعے خوش ہوں۔ اب وہ بندہ
جو ابھی جو ہم نے پڑھا ہے نوما کا معنی ابھی سسٹر بتا رہی تھی، یا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ان پر کوئی پریشانی ہوگی۔ جب ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک تسلی ملتی ہے۔ تسلی کس بات کی؟ ایک خوشی ملتی ہے۔ خوشی کس بات کی؟ اگر تو ہم 24 گھنٹے اپنے آپ کو ارہاب کی سٹیٹ میں رکھیں گے، رہبانیہ کی سٹیٹ میں رکھیں گے، تو پھر خوشی کس بات کی؟ خوشی سے لا تعلقی ہی رہبانیہ ہے، یعنی وہ چیز جو جسم کو کمفرٹ کرے اس سے ہٹ جانا، اس سے دور ہو جانا، یہی رہبانیہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب باری آتی ہے دین کی تو اللہ رب العزت نے اسلام کو انسان کی فطرت کے عین مطابق رکھا ہے، عین مطابق۔ اب انسان کی فطرت کیا ہے؟ انسان کو نیند چاہیے، کیوں؟ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے۔ تھکاوٹ کیا ہے؟ انکمفرٹ ہے۔ نیند کیا ہے؟ کمفرٹ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ پھر بیوی عطا کی، ٹھیک ہے، ازدواجی رشتہ عطا کیا، کس لیے؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو۔ پھر اولاد کیا ہے؟ جیسے کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اس کے بعد کیا ہے جی؟ دنیا کے بارے میں، یعنی دنیاوی معلومات کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا مستقر و متاع، قرار پکڑنے کی جگہ اور فائدہ حاصل کرنے کی جگہ۔ فائدہ کیا ہے؟ دنیا کے ساز و سامان سے فائدہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے مکمل طور پہ اپنی دنیا کی زندگی میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی مکمل طور پہ اجازت دی ہے۔ اندازہ لگا لیں، میں نے یہاں سے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو آواز دی۔ اب آواز کی مثال سے آپ نے سب کچھ سمجھنا ہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ آواز دی اللہ رب العزت نے۔ اب میں بات کر رہا ہوں سادہ انداز میں تلاوت کر سکتا ہوں وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ۔ میں قرآن پاک تو ایسے بھی پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور ایک انداز ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کیسا انداز ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ یہ بھی ایک انداز ہے۔ ہمیں قرآن پاک کو ایسا بھی سادہ انداز میں بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن اس کو تھوڑا سا ریدم کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہوں، اور مزید چاہوں تو مزید انداز نکال سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے باقاعدہ طور پہ حکم دے کے فرمایا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ کیوں؟ کہ تمہیں میں نے آواز دی ہے۔ آواز دی ہے۔ آواز کس لیے دی ہے؟ کہ اب اس آواز کی جو بھی لو پچ سے ہائی پچ تک، ٹھیک ہے، ہلکے انداز سے عمدہ انداز تک، جس طریقے سے بھی آپ اس کو پڑھنا چاہو پڑھو، اپنی آواز کے مکمل فل پوٹینشل کو استعمال کرو میرے قرآن کے لیے۔ کیوں؟ یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ کیوں ضروری ہے کا جواب میں بھی دیتا ہوں۔ اب تلاوت کی باری آتی ہے، اذان کی باری آتی ہے۔ آپ اذان سنتے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے سادہ سی اذان پر خوبصورت اذان سے۔ کیوں فرق پڑتا ہے؟ کہاں فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب ایک آواز اللہ رب العزت نے مجھے گلے کی آواز دی ہے اور کہا ہے اس کو اپنی انتہا کی خوبصورتی تک استعمال کرو، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن مجید کو مزین کرو، خوبصورت بناؤ۔ اب قرآن پاک کی خوبصورتی انسان کی آواز کے ساتھ ہے، لکھائی کے ساتھ اتنا فرق نہیں پڑتا ہے جتنا آواز سے فرق پڑتا ہے۔ اچھا، کیوں؟ صلاحیت ہے
یہ نہیں کہا کہ صلاحیت کو استعمال نہ کرو، یہ نہیں کہا کہ صلاحیت کیوں استعمال کرو گے، یہ نہیں کہا کہ خبردار اگر صلاحیت استعمال کی آواز کی، نہیں، بلکہ فرمایا کہ صلاحیت کو اس کی انتہا تک استعمال کرو، اس کی انتہا تک استعمال کرو۔ ایک آواز کی صلاحیت، اب ہر وہ چیز جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے، بنائی ہے، بنائی کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر میرے سامنے ہر چیز ایک جیسی ہو، ہر چیز ایک جیسی اور ایک رنگ کی ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ میرے دماغ کی دہی بن جائے گی، دماغ خراب ہو جائے گا۔ یہ بہت ضروری ہے میری آنکھوں کے لیے، آنکھوں کے ذریعے میرے دماغ کی صحت کے لیے، کہ میرے لیے ہر قسم کا رنگ ہو، طرح طرح کی سینریز ہوں، طرح طرح کی شکلیں ہوں، صورتیں ہوں، شیپس ہوں۔ یہ ضروری ہے میرے لیے، میری دماغ کی صحت کے لیے۔ ایک تو میں آواز نکالنے کی بات کر رہا ہوں، کیا تھا کہ ہر چیز کی صرف ایک جیسی آواز ہوتی، ٹی، کوئی بولے کوئی کرے جو بھی ہے، ہر طرف سے ایک ہی آواز آ رہی ہو، ہمارے کانوں کے ذریعے ہمارا دماغ خراب ہو جائے۔ خوبصورت قسم کی آوازیں پیدا کی ہیں پرندوں کی، کیا ضرورت ہے پرندوں کی اتنی خوبصورت آوازیں بنانے کی؟ آپ چلے جائیں، آپ کسی جنگل میں بیٹھ جائیں جا کے، یا ریکارڈنگ پہ آپ سننا شروع کر دیں جنگل کی آوازیں، پرندوں کی آوازیں، آپ 2-2 گھنٹے سن لیں، آپ کو تھکاوٹ نہیں، بورنگ نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی سٹریس ریلیز ہوگی۔ کیوں؟ اب پوائنٹ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت جب ایک صلاحیت عطا کرتے ہیں تو کیوں عطا کرتے ہیں؟ انسان کو اس صلاحیت کو مکمل طور پر بروئے کار لا کر کچھ اچھا کرنے کے لیے۔ اب واپس آتے ہیں آواز پہ۔ آواز خوبصورت کیوں ضروری ہے قرآن کے ساتھ یا اذان کے لیے؟ امیجن کریں کہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ مسلمان نہیں ہیں، وہاں پہ مسلمان آنا شروع ہو گئے یا مسلمان لوگ بننا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے؟ جب اذان ہوتی ہے تو اذان اسلام کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اسلام کو ریپرزینٹ کرتی ہے اذان۔ جتنی اذان زیادہ خوبصورت ہوگی لوگ کھینچے چلے آتے ہیں، اس لیے اذان کا خوبصورت ہونا ضروری ہے۔ یہ ظلم کرتے ہیں وہ لوگ جو بڈھے جا کے، جن کی کہیں نہیں چلتی ہے، وہ مسجد میں جا کے اذانیں شروع کر دیتے ہیں۔ وہ مسجد کی اذانوں کے لیے نہیں ہیں، ان کو مسجد کے کونے میں بیٹھنا چاہیے، اپنی عبادت کریں، ان کو اذان دینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ مسجد کی اہم ترین جو عبادت ہے، جو اذان ہے، اس کو مس ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ اسلام کو مس ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ بڈھے، وہ پھٹے گلے والے، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ قراء موجود ہیں، قراء جن کی اذان کو لوگ ترستے ہیں، بڈھا ضد کی کہ میں نے اذان کہنی، کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ نہیں۔ کس لیے؟ یہ اس کی جگہ نہیں تھی۔ پورے مدینے میں سے بلال اور ام مکتوم رضی اللہ تعالی، عبداللہ بن ام مکتوم کے انتخاب کے پیچھے، اذان کے لیے انتخاب کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ابو بکر صدیق تھے، عثمان تھے، علی تھے، کیوں نہیں انہوں نے اذان کہی؟ کیا وجہ تھی بلال اور عبداللہ بن ام مکتوم کے بارے میں؟ کیا خاص بات تھی؟ پھر تلاوت ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب اللہ رب العزت صلاحیت دیتے ہیں، جو پوائنٹ تھا، صلاحیت دیتے ہیں، تو اس صلاحیت کو روکنے پہ اللہ رب العزت نہیں آتے ہیں، رکاوٹ نہیں ڈالتے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ آپ اپنی صلاحیت کو مکمل طور پر اس کی پیک تک استعمال کریں۔ اب انسان کی جو فطرت ہے،
انسان کی جو فطرت ہے اللہ رب العزت سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے دین کو اس خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کیا ہے کہ ہماری زندگی اتنی آسانی میں آ جاتی ہے، اتنی آسانی میں آ جاتی ہے، یقین کریں دکھوں پریشانیوں سے مکمل طور پر فری زندگی ہو جاتی ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا نا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو ولی ہیں ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی پریشانی. اب اللہ کے ولی لفظ پہ ہم کبھی پھر بحث کریں گے. یہ وہ ولی نہیں ہے جو مجاور جو پتہ نہیں کس قبر میں کیا دفن ہے اور لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان ولیوں کی بات نہیں کر رہا. یہ میں حقیقی ولیوں کی بات کر رہا ہوں جن کو رب نے کہا ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اسلام کو راحت، اسلام کو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون بنا دیا ہے. ٹھیک ہے. تو انسانی فطرت کے یہ مطابق دین ہے الحمدللہ. یہی خوش قسمتی ہے ہماری. اب ایک اور چیز میں نے جیسے ابھی بات کی تھی کہ یہود نے اپنے دین میں سے آخرت کو نکال دیا. تو کیا ہوا؟ کیا فرق پڑا؟ نکال دیا آخرت کو تو کیا ہوا؟ انسان دو چیزوں کا بنا ہے، دل اور دماغ. ٹھیک ہے. یعنی روح اور جسم. ٹھیک ہے. روح اور جسم. دل کس چیز کی جگہ ہے؟ جذبات کی جگہ ہے. دماغ کس چیز کی جگہ ہے؟ عقل و فکر کی جگہ ہے. کیا ہوگا اگر جذبات ختم ہو جائیں، جذبات نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ خشکی. زندگی خشک ہو جائے گی. اب یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ آخرت جو ہے وہ انسان کے اندر جو حقیقی ایمان ہے، جو احساس ہے، جو خوف ہے، جو فکر ہے، اس کو زندہ کرتا ہے. اگر قرآن پاک میں صرف احکامات ہوتے، مجھے بتائیں کہ میں آیت پڑھتا ہوں ایک قرآن پاک، سنیے گا پھر میں اس کا ترجمہ بھی کروں گا. پہلے میں ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں، وہ میرے سامنے کھلی ہے، اس کو پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ رب العزت جانتے ہیں آنکھوں کی خیانت کو، وما تخفی الصدور، اور جو سینے چھپاتے ہیں. واللہ یقضی بالحق، اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں. والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا کرتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اگلی آیت، اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ نہیں سیر کرتے زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ وہ دیکھیں ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے تھے. کانوا ہم اشد منہم قوہ، تھے وہ ان سے قوت میں زیادہ، وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ، اور زیادہ اثار ہوتا ہے کسی چیز کا نشان چھوڑ جانا. ٹھیک ہے. عمدہ نشان چھوڑنے والا، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگیں، محلات، تعمیرات. ٹھیک ہے. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ نے پکڑ لیا ان کو گناہوں کی بنا پر. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا. میں یہ آیتیں پڑھ رہا ہوں، کوئی فکر ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے نا کہ بھئی یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. وما تخفی الصدور، اور جو دلوں کو دل چھپاتے ہیں، سینے چھپاتے ہیں. اللہ فیصلہ کرے گا تو میں آخرت کے ساتھ آٹومیٹکلی، حالانکہ یہ آخرت کی آیات نہیں ہے لیکن یہ مجھے احساس دلا رہی ہیں کہ یہ کیوں جاننا ضروری ہے. کیوں؟ انجام کی فکر، انجام کی فکر، انجام کی فکر. انجام کس چیز کا؟ میرے اعمال کا. انجام کب ہوگا؟ آخرت کو. اس انجام پہ یعنی جب یہ نتیجہ نکلے گا تو کیا ہوگا؟ یا سزا ہوگی یا جزا ہوگی. اچھا، بات آخرت کے ساتھ خود بخود کنیکٹ ہو گئی. تو ان آیات نے ہٹ کہاں پہ کیا؟ میرے دل میں.
ٹھیک ہے، ایک خوف، ایک فکر لاحق ہوئی. اب واپس چلتے ہیں ایک اور کچھ اور آیات پہ. وہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ لمبی ساری آیت ہے سورہ مائدہ کی. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. میں آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں. اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو دھو لو اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہروں کو، وائدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو اپنی کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے گھٹنوں کو ٹخنوں تک دھو لو، وان کنتم جنبا فطہروا. تو یہ آگے غسل کے مسائل. اب طہارت کے مسائل پہ رونا مجھے کب آئے گا؟ کیوں کر آئے گا؟ نہیں آئے سر جب یہ مجھے پتہ میرے مائنڈ میں جیسے وہ حدیث آئے گی کہ جب گھٹنے اگر میرے خشک رہ گئے یا پھر کوئی حصہ خشک رہ گیا تو اس پہ عذاب ہوگا. یہ مسائل ہیں، یہ فکری مسائل ہیں، ان پہ رونے کی بات ہی نہیں ہے. نہ بھی آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آنا بھی نہیں چاہیے. کیوں آئے گا نا؟ فکری مسئلہ ہے، ایک مسئلہ ہے، فکری مسائل ہے نا. بھائی میں وضو کیسے کروں، یا میں طہارت کیسے حاصل کروں، یا میں مسواک کیسے کروں. بھائی مسواک ایسے کریں اور رونا شروع ہو جائے. بھائی اللہ کہ کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہن میں لے کے آئے، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محبت یا ایک نسبت کا ایک کنیکشن بنے، تو پھر ایک رونا آئے الگ بات ہے. میں یہ مسئلہ بتا کے کسی کو رلا نہیں سکتا ہوں، یہ مسئلہ بتاتا ہوں مجھے نہیں رونا آئے گا. جو فقہی مسائل کی بات کر رہا ہوں. اب ہوا کیا، میں یہ کیوں بتا رہا ہوں، یہ ساری باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب آخرت کانسیپٹ آپ کے دین سے نکلے گا تو پیچھے رہ جائیں گے صرف فقہی مسائل. یہی ایگزیکٹلی بنا یہود کے ساتھ. یہود نے آخرت کا کانسیپٹ نکالا، ان کی جو ان کی تحقیقات ہیں فقہی مسائل پر، جو دنیاوی چیزوں میں ریسرچز ہیں، جا کے دیکھ لیں. آخرت ختم ہو گئی ہے، انتہا کی خشکی، انتہا کی سختی ان کے اندر موجود ہے. انتہا کی سختی خود بخود آ جائے گی. ایک چیز واپس آ جائیں دوسری طرف. عیسائیوں نے کیا کیا؟ ان کے ہاں صرف اور صرف اسپرچویلٹی ہے، فقہ ختم کر دی. جو مرضی آ کے دین میں جو مرضی کر دے تسلیم کر لیتے ہیں. جو مرضی آ کے جو مرضی کر دے تسلیم کر لیتے ہیں. فکر ختم ہو گئی، فقہ ختم ہو گئی، غور و فکر ختم ہو گیا. اس کا کیا نقصان ہوا؟ اب دین میں جتنا رد و بدل ہو سکا ہو گیا. ایک طرف اتنی سختی آئی کہ وہ بال کی کھال اتارنے تک چلے گئے، لیکن آخرت نکال دی. تو وہاں سے احساس، ہمدردی، خوف وہ ختم ہو گیا. دوسری طرف فقہ ختم ہو گئی، فکر ختم ہو گئی، دین کی غور و فکر ختم ہو گئی، تحقیق ختم ہو گئی. کیا نام ہے، تحقیق کہہ رہا ہوں، جس طریقے سے ہم اسلام کو پریزرو کرتے ہیں، بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ چیز ختم ہو گئی. اب عیسائی لوگوں میں اسپرچویلٹی بہت ہے، احساس بہت ہے، نرمی بہت ہے عیسائیوں میں. اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام ان دونوں چیزوں کا بیلنس ہے. آخرت کا کانسیپٹ بھی ہے، آپ قرآن پاک پڑھیں، آپ کو فقہی مسائل بھی ملیں گے، فکری مسائل بھی ملیں گے، آپ کو آخرت کا کانسیپٹ بھی ملے گا، آپ کو جنت کا کانسیپٹ بھی ملے گا، آپ کو جہنم کا کانسیپٹ بھی ملے گا، آپ کو دنیا کی زندگی کے
رہنے کے اصول بھی ملیں گے آپ کو. آخرت کے بارے میں بہت کچھ نظر آئے گا, آخرت کی تصویر نظر آئے گی, کیسے لوگ جنت میں رہ رہے ہیں, سب کچھ نظر آئے گا. سبحان اللہ, بیلنس. تو اسلام کیا ہے؟ اسلام بیلنس ہے. خوبصورت اسلام جو ہے وہ کیا ہے؟ بیلنس. اللہ کے ہاں پسندیدہ دین کیا ہے؟ بیلنس. ہر چیز میں بیلنس. نہ شدید سختی نہ شدید نرمی, کہ اس حد تک چلا جائے کہ دین ہی بدل جائے, یا اس حد تک آ جائے کہ دین میں اضافہ ہو جائے, یا دین مٹ جائے یا دین بڑھ جائے. تو یہ تھی چند اہم چیزیں کہ آخرت کا کانسیپٹ کیوں ضروری ہے. آخرت کا کانسیپٹ کیوں ضروری ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن مجید کا ترجمہ آپ کو مکمل طور پہ سمجھ آتا ہے کس طریقے سے, یعنی قرآن پاک آپ کی زبان ہے. ہونا ہمیں ایسے صحیح ہے, مسلمانوں کو ایسے ہونا چاہیے کہ قرآن پاک ہماری زبان ہو. زبان سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک ہمارے سامنے پڑھا جائے تو ہمیں یہ ترجمہ یا ٹرانسلیشن ہے وہ سوچنی نہ پڑے. اب جیسے میں باتیں کر رہا ہوں, آپ کو میری باتوں کا معنی سوچنا نہیں پڑ رہا ہے. It's already been processing, آٹومیٹیکلی یہ پروسیس ہو رہا ہے خود بخود ہی. قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے آیت قرآن پاک کے کان میں پڑے, خود بخود پروسیس ہو جائے, ہم پڑھیں خود بخود پروسیس ہو جائے. یہ سوال نہیں تھا, میں کچھ بتانا چاہ رہا تھا. اچھا, اب جو قرآن پاک ہمیں کیا کرتا ہے کہ ہم تلاوت سننا شروع کر دیں قیام اللیل میں, یا خود پڑھنا شروع کر دیں, جب ہم اس لیول پہ ہوں کہ ہم قرآن پاک ہماری زبان ہو, تو کیا ہوتا ہے, ہمیں قرآن پاک پڑھتے پڑھتے اگر دنیاوی پریشانیاں ہیں تو وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. ہم دنیاوی زندگی سے نکل آئیں گے, دنیاوی زندگی سے نکل آئیں گے, ایک ایسے سفر پہ روانہ ہو جائیں گے جس سفر پر جنت کی بہاریں ہمیں نظر آئیں گی, آخرت کی تصویر کشی نظر آئے گی, جہنم میں جو لوگ عذاب برداشت کریں یا عذاب کے مستحق ٹھہرے ہیں, جہنم میں ہیں, ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. تو ان آیات کو دیکھ کر یا پڑھ کر یا سن کر ہمیں ایک انرجی ملتی ہے کہ بھئی میں نے اس راستے پہ نہیں جانا, میں نے اس راستے پہ جانا ہے. تو کیا ہو رہا ہے, یہ ہمارے جسم کی ایک باقاعدہ طور پر آپ ایسے کہہ لیں کہ ایک اصلاح ہو رہی ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے علم کے ساتھ, فکر کے ساتھ, فقہ کے ساتھ آخرت کا کانسیپٹ. تو اللہ رب العزت نے ان کو فرحابون کے ذریعے جو احساس دلایا ہے کہ تم نے مجھ سے ڈرنا ہے. کیوں کر ڈرنا ہے؟ کیونکہ میں نے, یہ لفظ پیچھے جا کے کنیکٹ ہو رہا ہے ان آیات کے ساتھ جو آخرت کے بارے میں ہے. آگے بھی جو آیت آ رہی ہے, وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, اس آیت کے ساتھ بھی وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. ٹھیک ہے, تو یہ جو آیات ہیں دراصل ان یہود کو دوبارہ سے کنیکٹ کر کے احساس دلا رہی ہیں کہ تم لوگوں نے آخرت کے کانسیپٹ کو جو ختم کیا ہے, اس سے تم بھاگ نہیں سکتے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ, مجھ ہی سے ڈرو. تو اس سے ڈرنے کا مقصد کیا ہے, کیوں ڈرنا ہے؟ اگر تو سزا نہیں ملنی ہے, آخرت نہیں موجود ہے, تو پھر ڈرنے کا تو فائدہ ہی نہیں ہے. اگر مر کے مٹی میں مل جانا ہے تو مجھے کس بات کا ڈرنا؟ تبھی ڈرنا ہوگا نا جب ایک بتانے والا یہ کہہ رہا ہو کہ بھئی آپ ختم کر لیں اس معاملے کو, میں دیکھ رہا ہوں, یا یاد رکھنا میں موجود ہوں, میں دیکھ رہا ہوں. یہ باتیں کیا ہیں؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی میں اس کی سرزنش کروں گا, میں اس کی پکڑ کروں گا. پکڑ کر کب کروں گا؟ وہ دن قیامت کا, جیسے کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھ لیا تھا. جی, یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں. ہماری آیت 40 نمبر, کل کو انشاءاللہ آیت نمبر 41. کوئی سوال؟ سر یہاں پہ ایک چیز ایڈ کروں گی کہ استاذ عامر سہیل ہیں جو عربک لینگویج کے ہیں نا,
انہوں نے بات کی تھی کہ قرآن کے ہر صفحے پہ آخرت کا ذکر ہے، جی یعنی کہ قرآن کا کوئی بھی صفحہ کھول لیں اس کے اوپر آخرت کا ذکر مینشن ہے۔ بالکل، ماشاء اللہ، دیٹس اے گڈ پوائنٹ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ استاذ یہ جب ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی، تو کس چیز کا ڈر ہونا چاہیے دل میں؟ اللہ رب العزت ڈرنے کی بات، اب اللہ رب العزت سے ڈرنے کا جو کانسیپٹ ہے میں نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا اللہ تعالیٰ کی معرفت کے سیشن میں، کہ اللہ سے ڈرنا کیسے ہے، ڈرنا کیوں ہے، کیا ڈر کیا چیز ہے، تو کیسے ڈر کی بات ہو۔ اچھا اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا چکا ہے، ٹھیک ہے، وہ جنت میں موجود ہیں، جنت میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو ان کی زندگی کا مقصد سمجھا دیا ہے، ان کو پتا ہے سارا، اور فرمایا کہ ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب جنت میں آدم علیہ السلام مکمل طور پہ عیاشی میں ہیں، یہ نفیس ورڈ میں استعمال کر رہا ہوں۔ اچھا اب شیطان ان کو کنونس کر رہا ہے، کر کے اس درخت تک لے آئے۔ اب جو غلطی کرنے کے بعد جو فکر لاحق ہوئی ہے وہ ہے خوف۔ مومن کے دل میں جو خوف ہونا چاہیے وہ ایسے ہونا چاہیے کہ جیسے ایک ماں کے بارے میں بچے کے دل میں خوف ہوتا ہے۔ کتنا ہوتا ہے؟ وہ تو ڈرتا ہی نہیں ہے، ماں سے نہیں ڈرتا ہے، لیکن وہ اس بات سے بھی ڈرتا ہے کہ ماں مجھ سے ناراض ہوگی، لیکن اس کو یہ بھی پتا کہ ماں مجھ سے ناراض نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو ماں کی جی سر آپ نے ہاں جی، جی جی ماں کی مایوسی، ماں کی ناراضگی کا بچے کو پتا بھی ہے، اس بات سے ڈرتا بھی ہے کہ ماں مجھ سے ناراض نہ ہو، لیکن پھر بھی نہیں ڈرتا۔ کیوں نہیں ڈرتا؟ اسے پتا ہے ماں مجھ سے محبت کتنا کرتی ہے۔ تو جو خوف مومن کے دل میں ہونا چاہیے وہ غلطی کر کے اپنے تعلق کو خراب کرنے پر اپنے رب کے ساتھ، یعنی ایک امیجن کرے کہ آپ کی اتنی محبت ہے، میں ایسے رب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ محبت و حیا کو ہونا چاہیے۔ اف یو ریمبر کہ میں یہ کیا ٹرم استعمال کر رہا ہوں، یہ آپ نے شاید اس سے پہلے کام ہی سنی ہو، محبت و حیا کا تعلق، یاد ہے؟ سر یہ میں نے لیکچر سنا تھا آپ کا۔ ہاں، تو محبت و حیا میں انسان ڈرتا نہیں ہے، حیا آتی ہے، اور ایک کیفیت دل میں برقرار رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیا برقرار رہتی ہے؟ مایوسی، کہ میں خلاف نہ چلا جاؤں۔ اب وہ جو کیفیت ہے وہ خشیت ہے، وہ جو کیفیت ہے وہ تقوی ہے۔ اب تقوی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، میرے بارے میں تقوی اختیار کرو۔ اب میرے بارے میں تقوی سے کیا مراد ہے؟ تقوی کا جو معنی ہے وہ تو ہے بچنا، ڈرنا تو ہے ہی نہیں۔ بچنا کس چیز سے؟ گناہوں سے، گناہوں سے بچنا تقوی ہے۔ اب آپ گناہ کیوں نہیں کرتے؟ ان سے بچنا نام تقوی ہے۔ کیوں؟ کہ آپ اپنے تعلق کو اپنے رب سے جو ہے نا جو تعلق ہے اسے خراب نہیں کرنا چاہتے۔ میں حوصلہ بھی دے رہا ہوں کس بات پہ؟ کہ اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم میں حوصلہ نہیں دے رہا کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں گناہ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، کیونکہ رب معاف کرنے والا ہے۔ میں آپ کو اس بات کا خوف دلا بھی رہا ہوں کہ اللہ رب العزت سے ہمیں جو تعلق ہے اسے خراب نہیں کرنا، اللہ رب العزت کو مایوس نہیں کرنا۔ جیسے کہ جب فرشتوں نے اعتراض لگایا تھا تو کیا اعتراض تھا؟ کہ جا کے یہ خون بہائے گا، فساد کرے گا۔ فساد کیا ہے؟ گناہ، کوئی بھی گناہ فساد ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، تو یہ تھا اللہ رب العزت کا کیا نام، مان، ہم پہ مان، ٹرسٹ ایسے کہہ لیں۔ اب جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس ٹرسٹ کو توڑتے ہیں، امیجن۔ تو یہ ایک حیادار، با عقل، با شعور، سمجھدار انسان کے لیے یہ بہت
ऐबदार चीज है कि वो गलती करे, अल्लाह की खिलाफ वर्जी करे, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करे। लेकिन जो मुर्दा दिल है उसके लिए तो कोई बात नहीं। इसीलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन के लिए गुनाह ऐसे है जैसे सर पे पहाड़, और मुनाफिक के लिए ऐसे जैसे नाक पे मक्खी बैठी हो यूं करती है। तो अब मैं एट द सेम टाइम आपको डरा भी रहा हूं गुनाहों से, अल्लाह से, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बता नहीं डरा रहा कि रब बहुत मोहब्बत करने वाला है। इसीलिए तो अर रहमान है, अर रहीम है। तो बात आगे बैलेंस की। जी सर, ऐसे जैसे जिंदगी में होता है कि जैसे हमारे पेरेंट्स को या हम पे बहुत ज्यादा मान और ट्रस्ट हो ना, तो हमें बहुत डर लगता है इस चीज से कि हम कोई ऐसा काम ना कर जाएं जिससे उनको तकलीफ हो या ट्रस्ट टूट जाए या फिर वो जो मान है वो टूट जाए। एग्जैक्टली। अल्लाह रब्बुल इज्जत मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, लाइक हाउ, like what will be the best way to express what Allah subhanahu wa ta'ala thinks about us। क्या इससे बेहतर हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद कह रहे हैं मुझे क्या मिलेगा तुम्हें सजा दे करके, अजाब दे क्या मिले, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम शुक्र अदा करो और ईमान ले आओ। इतना काम। अब ये कि आयत क्या बता और रही, खौफ असल में होना चाहिए। जी जी। ये वाला खौफ होना चाहिए कि अल्लाह से दूरी का खौफ, कि हम अल्लाह ताला को खो ना दें इस एग्जैक्टली, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट, जज़ाकुमुल्लाह खैर, दैट इज द पॉइंट। हाँ, कि मैं और अपने, सर इस चीज़ का भी कि हम अमाल करें, हम नेक अमाल करें, अच्छी नीयत के साथ करें, लेकिन उसमें रियाकारी का उनसर ना आ जाए कि जो हमारे अमाल को ज़ाया कर जाए, और फिर नेकी करने के बाद एक अपने ही दिल में वो रियाकारी का जो एक एलिमेंट आता है ना, तो वो हमारे अमाल को ज़ाया होने का सबब बनती है। और यही मेरे ख्याल से जो है ना, अल्लाह ताला का खौफ हमारे दिल में पॉजिटिव वे में रहना चाहिए कि जब हम अमाल करें, नेक अमाल करें, तो भी हमें एक खौफ रहे कि कहीं ये मेरी नेकी ज़ाया ना हो जाए, और एट द सेम टाइम तवक्कुल भी होना चाहिए। और इसी तरह अगर हम इसको नेगेटिव में देखें तो बुराई करके भी हम अपने आप पे वो ना कर लें कि जी ये शैतान की तरफ से था, तो ये भी एक हम अपनी गलती शैतान पे डाल रहे हैं, जो कि शैतान का ही एक बिछाया हुआ जाल है, उसी की एक चाल है कि हम इस तरीके से यानी कि नेकियों को दाएं तरफ से भी और बाएं तरफ से भी वो रोकने की कोशिश करते हैं ना, जो आपने बताया था। माशाल्लाह, अल्लाह ताला अच्छा बरकत। सर, ये जो आपने इसमें बताया कि मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा, इसकी तफसीर में आपने क्या बताया? अल्लाह रब्बुल इज्जत, हाँ जज़ाकुमुल्लाह खैर, वो मैंने मिस किया है। तो ये इसको कल पे रखते हैं। वह औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का इंसान के साथ आहद क्या है, मैं बता दूं, मुख्तसर है। हमारे साथ आहद क्या है, वही तो मैंने अभी जो आयत पढ़ी है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह ताला क्या करेगा तुम्हें अजाब दे करके, इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम शुक्र करो और ईमान ले आओ। ठीक है। और मैंने ये जवाब दे दिया था, मैंने वो तफसीर आयत पढ़ दी थी, लेकिन मैंने बताया नहीं कि इसका किस चीज़ के साथ ताल्लुक है। वो ये था कि वक्तुब लना फी हाज़िही दुनिया हसना व फिल आखिरा, और लिख दे हमारे लिए इस दुनिया में भी अच्छाई और आखिरत में भी, इन्ना हुदना इलैक, हम तेरी तरफ हिदायत हासिल कर रहे हैं। काला अज़ाब उसीबु बिही मन अशा, मेरा अजाब पहुंचता है जिसे मैं चाहता हूँ। व रहमती वसीअत कुल्ला शै, और मेरी रहमत जो है वो सी है हर चीज़ पर। ये देखो, वसीअत व रहमती वसीअत कुल्ला शै फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तकून व यूतून ज़कात वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून, मैं लिख दूंगा अपनी रहमत उन लोगों के लिए जो तकवा इख्तियार करते हैं, ज़कात देते हैं और मेरी आयत पर ईमान लाते हैं। ये था मेरा अहद। ठीक है। और इससे अगले जो आयत सूरह आराफ की आयत नंबर 156 157 जो है, वो इस ऊफी बिअहदिकुम की तफसीर है, दो आयत। मैं अपने अहद को पूरा करूंगा। मेरा अल्लाह का अहद क्या है कि जैसे ही हम अल्लाह के अहद पे चलेंगे तो अल्लाह ताला अपना अहद को पूरा करेंगे। क्या? हमें मुआफ कर देंगे, हमें जन्नत में दाखिला अता फरमाएंगे, जहन्नम से आज़ादी दे देंगे। दैट्स अ शॉर्ट और मुख्तसर जवाब। कल से क्लास कितने बजे बोले? 6 6 बजे बजे। इंशाल्लाह। ठीक है। अल्लाह सर रब्बुल, ये आयत बनी इसराइल के लिए खास बनी इसराइल के लिए है? आफिया लेट आई हो ना क्लास में?
نہیں سر، وہ نیٹ کا بہت ایشو ہو رہا ہے آج کل. جیسے میں پوائنٹ کو کیچ کرنے لگتی ہوں تو نیٹ چلا جاتا ہے. ہاں، تو یہ اصل میں جو آیت ہے، یہ جو عہد ہے نا، اوفو بعہدی، ٹھیک ہے، میرے عہد کو پورا کرو. تو تین قوموں کو، تین مین مذاہب کو ٹارگٹ کیا گیا ایک لفظ کے ذریعے. ٹھیک ہے، جو یہود ہیں ان کی تورات کو اولڈ ٹیسٹیمنٹ کہا جاتا ہے. اولڈ ٹیسٹیمنٹ، ٹیسٹیمنٹ کا مطلب ہی عہد ہے، عہد قدیم کہا جاتا ہے. اردو میں آپ پڑھیں گے نا عہد قدیم، ٹھیک ہے، تو عہد قدیم تورات کو کہا جاتا ہے، پرانا عہد. جو نیو ٹیسٹیمنٹ ہے، ہیبرو بائبل کو، بائبل کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی تھا، ٹھیک ہے، ہیبرو بائبل کو نیو ٹیسٹیمنٹ کہا جاتا ہے. اسے عہد کہا جاتا ہے، اسے بھی عہد کہا جاتا ہے. دو گے؟ اسی سے وہ اپنی لینڈ کو پرومس لینڈ بولتے ہیں نا، ہاں، اسرائیل. اب باری ہے ہم مسلمانوں کی. تو ہمارا کون سا عہد ہے؟ عافیہ؟ عہد الس. ہاں جی. ہاں، تو لفظ ایک ہے، لیکن سر اگر دیکھا تین جائے، مذاہب کا. اگر عہد الست تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری انسانیت سے لیا تھا نا، صرف مسلمانوں سے تو نہیں لیا تھا. ساری انسانیت سے لیا تھا، لیکن مینشن کہاں پہ ہو رہا ہے؟ قرآن پاک میں. ٹھیک ہے، تو اب ہماری یہ ذمہ داری بن گئی نا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو ہماری ذمہ داری بڑھ گئی. تو قرآن ہمارا عہد ہے پورے کا پورا. ایسے گڈ پوائنٹ، ایسے گڈ پوائنٹ کہ پوری دنیا کے، پورے دنیا کے لوگوں کے لیے، بٹ خصوصاً یہ چیز ہمیں میسر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم نے اس عہد کو یاد کروانا ہے. ٹھیک ہے. سر فرحابون کی تفسیر میں وہ سب چیزیں بھی آئیں گی کہ ہم نے اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی شریک کیا ہے. شرک کی آیات آ سکتی ہیں، تفصیل ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ یا فرحابون، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، یہ ارہاب ہے نا، مجھ ہی سے رہبانیہ اختیار کرو. تو یہ اور چیز ہے، اس میں عیسائیت اور یہودیت کو زیادہ ٹارگٹ کیا گیا ہے اس لفظ کے اندر. ٹھیک ہے. تو سر انہوں نے بھی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی کہ شرک کیا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوئے انہوں نے جی جی. سسٹم کو اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں ایک گیپ لے آئے ہیں. اور انہوں نے یعنی کہ وہ جو ان کی ایک ہے نا مین لائن، مجھے آ نہیں رہی، جیزز اور سیزر والی، کیا وہ ہے ایک ان کی ہاں، کوٹ. ٹرینری کانسیپٹ ہے، وہ سب کچھ ہے، یہ سارے آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کہ وہ جس طریقے سے شرک عقائد نے آگے پھر جنم لیا ہے، ٹھیک ہے، جب اللہ کو چھوڑ دیا گیا، تو یہ سارے مسائل آ سکتے ہیں. تو میں اس تفصیل میں اس لیے نہیں گیا کیونکہ یہ شرک اور عقیدہ ہم نے کافی ڈیٹیل سے کور کیا ہوا ہے، تو اس لیے میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں گیا. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے، حدیث کی کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو سنایا ہے صحیح بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلط بات کی شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.